آیت نمبر ہے 7. آیت نمبر ہے 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله مولانا. وهو الذي خلق السماوات والأرض. وہ اللہ ہی کی ذات ہے، وہی ہیں جنہوں نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں. قرآن نے یہ بات 3 جگہ ارشاد فرمائی ہے، سورہ اعراف میں بھی، یہاں بھی، اور سورہ حامیم سجدہ میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا. 2 دن میں اللہ جل جلالہ نے زمین کو پیدا کیا، 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین کا جو اوپر کا نظام ہے، پہاڑ سمندر، ان کو پیدا کیا، اور پھر 2 دن میں اللہ جل جلالہ نے آسمان کو پیدا کیا. اللہ جل جلالہ ایک لمحہ میں پیدا کر سکتے تھے، کن فیکون سے کر سکتے تھے. اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی شان ہے، تدریج سے کوئی کام کرنا. اللہ جل جلالہ نے 6 دن میں اس کو پیدا کیا. الفاظ سے تو بالکل یہی سمجھ میں آیا. بعض اہل علم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو 6 دن فرمایا ہے، چونکہ اس وقت چاند اور سورج نہیں تھے جن سے دن اور رات بنتے ہیں، تو لہذا اس وقت تو دن نہیں تھے، تو وہ دن سے کیا مراد ہے؟ تو پھر دن سے 6 دن کے برابر کا جو وقت ہے وہ مراد ہے. 6 دن کے برابر کا جو وقت ہے وہ مراد ہے. چونکہ اللہ جل جلالہ نے جب تک چاند اور سورج دن اور رات کو پیدا نہیں فرمایا تھا کہ ظاہر ہے ہم ان کے اعتبار سے وقت کی پیمائش کر بھی نہیں سکتے ہیں، تو مراد 6 دن کے برابر جو وقت ہے وہ ہے. اسی طرح اللہ جل جلالہ نے آسمان اور زمین کو جو پیدا کیا، مراد اس سے اوپر کا سارا نظام ہے، مراد اس سے زمین کا سارا نظام ہے. آسمان سے صرف آسمانی مراد نہیں، اوپر جو بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اللہ تعالیٰ نے اس سب کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا، کیا مقصد ہے، وہ آگے آگے فرمایا. وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور تھا اللہ کا عرش پانی پر. زمین و آسمان سے پہلے بھائی اللہ کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر تھا. اس سے کیا مراد ہے؟ تفصیلات، چونکہ یہ غیب کی باتیں، ہم اپنی طرف سے اس کی نہ تو تشریح کر سکتے ہیں، نہ اس کی کو وضاحت دے سکتے ہیں. جتنی بات قرآن و سنت میں ہے ہم اتنی ہی کر سکتے ہیں. صحیح احادیث میں ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور غالباً ترمذی کی بھی ایک روایت حضرت عبادہ بن صامت کی، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ زمین و آسمان سے پہلے اللہ کا عرش کہاں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا جو عرش تھا وہ پانی پر تھا. اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ جل جلالہ نے پانی کو بہت پہلے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے پانی کو بہت پہلے پیدا کیا ہے. پانی جو ہے یہ زمین و آسمان سے بھی پہلے ہے. قرآن نے اس آیت میں خود فرما دیا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ جل جلالہ کا جو عرش تھا
وہ پانی کے اوپر تھا۔ ہاں، ترمذی کی وہ جو روایت ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی، اس میں قلم کا ذکر ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو بہت بڑے محدثین میں سے ہیں، اور دوسرے اہل علم اس میں یوں تطبیق دیتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو پہلے پیدا کیا، قلم کو اس کے بعد پیدا کیا۔ قلم سے وہ نظام ہے جو تقدیر کے ریکارڈ کو محفوظ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ بعض اہل علم نے یہاں ایک احتمال ذکر کیا ہے، وہ احتمال ہو سکتا ہے چونکہ قرآن و سنت میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو مضبوط بنیاد پر وہ بات کر نہیں سکتے۔ وہ ایک یہاں جو فرمایا نا کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، تو کچھ اہل علم کی رائے یہ ہے کہ پانی سے مراد مادہ ہے، مائع ہے، کہ اس پوری کائنات کا نظام پہلے جو مائع کی شکل میں تھا، جو مادہ کی شکل میں تھا، اس سے وہ مراد ہے۔ لیکن یہ جو احتمال ہے اس کا کہیں قرآن و سنت میں ذکر نہیں ہے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں چونکہ یہ غیب کی باتیں اور غیب کی باتوں کی کیفیت کو، تفصیلات کو ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتے۔ جتنی بات اللہ اس کے رسول نے فرمائی ہے ہم اتنی ہی کر سکتے ہیں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ، اور تھا اللہ کا عرش، عَلَى الْمَاءِ، پانی پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں پیدا کیا؟ اصل ہمارے سبق میں یہ بات ہے سمجھنے کی، زمین و آسمان کو کیوں پیدا کیا، عرش کو کیوں پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہیں پرکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ بھائی اس آیت سے کیا پتہ چلا؟ اس آیت سے پتہ چلا زمین و آسمان کا یہ جو نظام اللہ نے بچھایا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے عمل کو، جس کے اوپر مکلفانہ ذمہ داریاں رکھی اور اس نے قبول کی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ان ذمہ داریوں کو بھائی کس نے اٹھایا؟ انسان نے۔ اللہ جل جلالہ اس پورے نظام کو بنا کر انسان کی، میری اور آپ کی یہ آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ حسن عمل کون، حسن عمل کے ساتھ کون آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ وہ حدیث بھی ملا لیجیے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، ساری دنیا انسان کی خادم ہے، انسان کی نوکر ہے۔ یہ چاند، سورج، زمین و آسمان مل کر انسان کی ضرورتوں کو بھائی کیا کر رہے ہیں؟ پورا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ جل جلالہ دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات ذرا دیکھنے کی ہے، یہاں فرمایا احسن عملا، اور سورہ ملک میں بھی کیا فرمایا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی، آگے کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہاں بھی اللہ نے فرمایا اللہ تمہیں آزمائے گا، اللہ تمہیں چیک کرے گا کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا ایکم اکبر عملا، کہ کون بڑا عمل کر کے آئے، یہاں فرمایا احسن عملا، کہ کون اچھا عمل کر کے آئے گا۔ حسن عمل کیا ہے؟ حسن عمل کیا ہے؟ کیسے احسن عمل کیسے بنتا ہے؟ یہ دو باتوں سے بنتا ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے، وہ احسن عمل ہے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو دنیا میں لوگ اکبر و عملا، بڑے بڑے عمل کر رہے ہیں۔ آپ غیر مسلموں کی بڑی بڑی ثقافتیں دیکھیں گے، ہندو پنڈتوں کے بڑے بڑے مجاہدے دیکھیں گے، دنیا میں عبادت کے بڑے بڑے مشکل ترین طریقے دیکھیں گے۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا، کہنے لگا ہم دریائے گنگا گئے تو وہاں ہم نے ایک صاحب کو دیکھا، وہ 40 سال سے پانی میں کھڑا ہے۔ کتنے سال سے؟ 40 سال سے پانی میں کھڑا ہے۔ اور اس طرح کے واقعات ایک نہیں، دو نہیں، 10 دوستوں سے سنے۔
کوئی دھوپ میں کھڑا بھگوان کی پوجا کر رہا ہے، اب وہ اکبر و عملہ تو ہے، وہ احسن و عملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اکبر بڑا عمل اللہ نہیں دیکھتے، اللہ جل جلالہ دیکھتے ہیں حسن عمل۔ حسن عمل دو باتوں سے بنتا ہے، ایک بھی نکل جائے تو دوسری، یہ دونوں شرطیں بیک وقت ضروری ہیں کہ وہ عمل اللہ کے لیے ہو اور بھائی کس کے طریقہ پر ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر۔ اس لیے مجھے ہم سے مطالبہ ہی نہیں ہے کہ تم بڑے سے بڑے عمل کرو، ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ تم کیا کرو۔ مثلا ایک آدمی ہے وہ اپنی ساری جائیداد آخری وقت میں کسی مدرسہ کو، کسی مسجد کو دے دیتا ہے، یہ اکبر عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، لیکن یہ حسن عمل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے مقبول ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے تہائی سے زیادہ دینے کی اجازت ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی سے؟ جب بھی کسی شخص نے یہ اللہ کے نبی میں سارا مال صدقہ کر دو، فرمایا نہیں۔ سعد بن ابی وقاص نے یہ تو اجازت مانگی تھی، آدھا نہیں جی تیسرا کر دو، ہاں کر دو، لیکن آگے پتہ کیا فرمایا سلوسو کثیر، تیسرا بھی بہت زیادہ ہے۔ کعب بن مالک کا بھی پچھلے پارے میں ذکر ہے، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، اپنے مال کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر صحیح بخاری میں جو اس کی تفسیر ہے کہ حضور علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے حبیب میں اپنا جس مال کی وجہ سے میں تبوک سے پیچھے رہا ہوں میں وہ سارا صدقہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں نہ کرو۔ اللہ کے نبی آدھا کر، فرمایا نہ یہ بھی نہ کرو۔ بظاہر بندہ کہتا ہے یار صدقہ تو ایک بڑا اچھا عمل ہے، فرمایا تیسرا حصہ کر دو، فرمایا ہاں تیسرا کافی ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ ایک بندہ دنیا سے جاتے جاتے اپنی اولاد کو محروم کرتا ہے یا اپنے رشتے داروں کو نہیں دینا چاہتا، وہ سارا صدقہ کر دیتا ہے، وہ اکبر و عملہ ہے۔ ایک آدمی دنیا سے جاتے جاتے وہ کہتا ہے جیسے حضور علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے اگر میں دے کے جانے چاہتا تو تیسرا حصہ دے کر جاؤں گا، باقی دو حصے اولاد کو دے کے جاؤں گا۔ پہلا اکبر و عملہ ہے اور دوسرا احسن و عملہ ہے، تو اللہ کس کو قبول کرے گی؟ اس کو دیکھنا چاہیے۔ میں جس سال میرا آخری سال تھا، ہمارا دور حدیث چل رہا تھا، تو ہمارے ایک بڑے دور کے ساتھی دارالعلوم کراچی میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے۔ جس وقت ہمارا صحیح بخاری کا سبق ختم ہوا نا، تو ختم ہونے کے بعد ان کی والدہ شدید بیمار، وہ خدمت کی محتاج، دور سے پیچھے سے خط آیا، تو وہ ساتھی ہمارے بہت پریشان تھے کہ میں کیا کروں، اپنا 8-9 سال پڑھتے ہوئے اب دورہ حدیث تک پہنچے، اب میں اپنی تعلیم کی تکمیل کروں، والدہ سخت بیمار ہیں۔ تو ہم نے کہا یار سبق کے بعد میں استادوں سے پوچھ لو، رہنمائی لے لو۔ سبق ختم ہوا تو وہ ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس گئے کہ حضرت میری والدہ کی یہ صورتحال ہے، میرا جانے کو جی نہیں چاہتا، میں 8-9 سال پڑھ کر میں آخری اب تک پہنچا ہوں، پھر مجھے دوبارہ دورہ کرنا پڑے گا، تو میں کیا کروں؟ استادوں نے بڑی زبردست بات فرمائی۔ انہوں نے کہا مقتضائے حال پر عمل کرنا یہی ہمارا دین ہے۔ یہی کیا ہے؟ اس وقت صحیح بخاری آپ کے پڑھنے کی ضرورت فی الحال کسی کو پتہ نہیں کب پڑے گی، لیکن آپ کی والدہ کو خدمت کی فی الحال ضرورت ہے۔ اس وقت اللہ کا حکم آپ پر یہ ہے کہ آپ اسی وقت اپنی تعلیم کو یہاں سے روکیے اور واپس سسرال جائیے، وہاں اپنی والدہ کی خدمت کیجیے اگر کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں ہے۔ اور پھر کہا بھائی دیندار بنو، عالم بننے کے چکروں میں نہ رہو، کیا بنو؟ دیندار بنو۔ آج لوگ سب کچھ بننے کے لیے تیار ہیں، دیندار بننے کے لیے تیار نہیں۔ میں اس کو اگر دوسرے لفظوں میں کہوں تو شاید میں اپنے اوپر لے کر کہتا ہوں، میں پہلے یہ دعا کرتا تھا اللہ مجھے عالم بنا میرے بچوں کو، اب میں یہ دعا کرتا ہوں لیکن بعد میں کرتا ہوں۔ میں سب سے پہلے یہ مانگتا ہوں یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو دیندار بنا۔ آج لوگ سب کچھ ہیں لیکن دیندار کا مطلب کیا ہے؟ آپ جہاں کھڑے ہو اس وقت دین کا حکم کیا ہے اس کو پورا کرنا۔ لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں جو ان کا پسندیدہ ہے، شوق ہے، لیکن دیندار نہیں ہے۔ دینداری کیا ہے؟
جس لمحہ پر آپ کھڑے ہیں اس لمحہ پر دیکھنا کہ میرا دین مجھے اس وقت کیا کرنے کا حکم دے رہا ہے، اسی کو پورا کرنا، جس کو کہا جاتا ہے مقتضائے حال، حال کے تقاضے کو کیا کرنا، پورا کرنا، اس کو مد نظر رکھنا۔ بہرحال لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمایا جائے گا کہ تم میں سے کون کیا کر رہا ہے، حسن عمل کر رہا ہے۔ وَلَئِنْ قُلْتَ، اور اگر آپ ان سے کہیں انکم مبعوثون من بعد الموت، تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، لَيَقُولَنَّ، تو یہ ضرور جواب دیں گے کافر لوگ، کیا جواب دیں گے، ان ھذا الا سحر مبین، اوہو یہ تو کھلا کھلا جادو ہے، مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو؟ بھلا ایسے ممکن ہے یار، مر کے جب ریزہ ریزہ ہو گئے، گل سڑ گئے، کوئی وجود ہی نہ رہا، مٹی ہو گئے، پھر بھی زندہ ہو گئے؟ یہ کیسی بعید بات ہے، کیسی غلط بات ہے۔ کل کے جمعے میں میں نے رسول اللہ ایمان بالغیب اور حضور کے مشاہدات کا جو تقابل آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس میں نے کیا عرض کیا تھا کہ رسول اللہ تعالی کے تمام فیصلے، قرآن و سنت کی تمام تعلیمات کے سب سے بڑے گواہ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل میں نے پورا بیان اس تقابل پر لگایا۔ اوپر کا نظام ہے، قرآن نے کہا ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں قرآن کی آیات تک نہ رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیر کروا کے گواہ بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ اپنے نبی سے پوچھو پر کچھ کہہ یا نہیں، کیوں بھائی کل میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ اور دوسرے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ ہمارے رسول تمہارے اوپر کیا بن جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی نے فرمایا میں دیکھ کر آیا ہوں اوپر آسمان پر دروازے، وہاں پورا نظام ہے۔ اللہ کے نبی نے آگے بتایا میں شریف الاخلاق میں قلبوں کو چلتا دیکھ کر آیا ہوں، تمام ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے۔ اب مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، صحیح بخاری مسلم میں ہے، فرمایا جب میں بیت المقدس گیا میں نے پہاڑی کے اس طرف اپنی قبر میں موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے بتا دیا کہ ایک برزخ کی زندگی ہے، انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں کروائی۔ اس میں تو اختلاف ہے کہ بیت المقدس واپسی پر انبیاء سے ملاقات کروائی، چونکہ یہاں سے گئے بھی بیت المقدس، وہاں سے پھر اوپر گئے، واپس پھر وہیں آئے، وہاں سے ادھر آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبیوں سے ملاقات اور نماز اوپر بھی کروائی اور بیت المقدس میں بھی کروائی۔ کیوں؟ پتہ چل جائے کہ مرنے کے بعد سارے لوگ کیا ہیں، برزخ میں زندہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا، قرآن کریم کہہ رہا بل رفعہ اللہ، ٹھیک ہے ہمارے لیے تو قرآن کی آیت کافی ہے، لیکن لوگوں صرف اتنا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم گواہ بھی بنا رہے ہیں، انسانیت کی سب سے افضل ترین ہستی کو ہم گواہ بنا رہے ہیں۔ پوچھو ذرا اپنے نبی سے اوپر حضرت عیسیٰ کو مل کر آئے ہیں کہ نہیں؟ بھائی کل میں یہی بات عرض کر رہا تھا نا، پوچھو ذرا اپنے نبی سے حضرت عیسیٰ کو مل کر آئے ہیں کہ نہیں؟ آ کے بتایا ہم تمہارے سامنے جنت بیان کرتے ہیں، جنت یہ ہے یہ ہے یہ ہے، صرف بیان کرنے تک نہیں، اپنے نبی سے پوچھو دیکھ کر آئے ہیں کہ نہیں؟ ساری چیزیں جو کچھ حقائق غیب کے پردے میں چھپائے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کیا کرایا گیا، مشاہدہ کروایا گیا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یہ کہا یؤمنون بالغیب، تم غیب پر کیا لاؤ، من خشی الرحمن بالغیب وجاہا، ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم جس ہستی کو صادق الامین مانتے ہیں وہ ہستی سارا کچھ اتنی باریکی سے چیزیں دکھائی گئی۔ کل جمعے میں نے آپ سے عرض کیا عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر کیا تھے، نشان تھے، وہ بھی دکھا دیے، اور نیچے آ کے بتایا کہ دہیا کلبی کے چہرے پر جس طرح نشان ہے میں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر اسی طرح کیا ہے، نشان ہے۔ قرآن نے غیب میں جو کچھ بیان کیا تھا وہ دکھایا۔ اس لیے قرآن فرمانا آپ جب ان کو کہیں گے نا انکم مبعوثون من بعد الموت، کہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، لا یقولن الذین کفروا، تو یہ کافر آگے سے جواب دیں گے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کیا ہے، یہ تو جادو ہے، یہ تو کیا ہے، جادو ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه.